بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں امشری عارف حمید بھٹی، پاکستان سے اہم ترین خبروں کے ساتھ۔ ناظرین، موجودہ حکومت نے آئین میں ترمیم کرنے کے بعد ناکامی کے بعد فوچیت کنڈوں پر اتر آئی۔ تحریک انصاف کے ایم این اے صاحبان کو زبردستی دباؤ ڈالا جا رہا، خریدنے کی کوشش کی جا رہی ہے، دھمکیاں دی جا رہی ہے، اغوا کی جا رہی ہے، اور پولیس ایک اعلیٰ کار بن چکی ہے۔ تحریک انصاف کی لیڈرشپ نے پریس کانفرنس میں اہم انکشافات کیے ہیں۔ دوسری طرف ناظرین، مختلف خبروں پہ آج مختصر سا جائزہ لیں گے۔ مراد سعید، جو ہمارے بھی بڑے ذاتی دوست ہیں، بڑے نفیس آدمی ہیں، جن کی دیانتداری ان کے مخالفین بھی قسم کھاتے ہیں، جو انہوں نے سوات کے بارے میں کہا سچ ہوا۔ انہوں نے ایک اہم ترین بیان دیا کہ عمران خان کی اڈیالہ جیل میں زندگی کو خطرہ ہے۔ ایک سازش کے تحت عمران خان کی ملاقات پر پابندی لگائی گئی ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ ایسے میں عمران خان کی زندگی کو کوئی نقصان پہنچتا ہے تو پاکستان کو ایک ایسے تصادم کی طرف لے جایا جائے گا جس کا انجام بہت خوفناک ثابت ہوگا۔ حکومت صرف عمران خان کو مائنس کرنے کے لیے ملک کے آئین کو بھی مائنس کر چکی ہے، عدالتوں کو بھی مائنس کر چکی ہے، اور انسانی حقوق کی تذلیل معمول بنا لی ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ آئندہ چند دن میں ذمہ دار ذرائع نے اطلاع دی ہے کہ الیکشن کمیشن اور حکومتی شخصیت کی ایک ملاقات ہوئی ہے، جس میں مخصوص نشستیں اب موجودہ حکمرانوں کو سپریم کورٹ کے حکم کے باوجود دینے کی سازش کی جا رہی ہے۔ مبینہ طور پر یہ خبر مبینہ طور پر ہے کہ الیکشن کمیشن اور حکومت کی اہم شخصیات کی ایک ملاقات ہو چکی ہے، جس وجہ سے مسلم لیگ نون نے تمام لوگوں کو 17 تاریخ کو اسلام آباد پہنچنے کا کہا ہے۔ اس سازش کے تحت سپریم کورٹ کا جو 13 رکنی بینچ تھا، جس میں منصور علی شاہ سمیت 8 جج سمان نے کہا تھا پاکستان تحریک انصاف ایک سیاسی جماعت تھی ہے اور رہے گی، اسے دیا جائے۔ اس کے باوجود سازش کے تحت وہ سیٹیں حکومت کی پارٹیوں کو دی جا سکتی ہے۔ اس سلسلے میں حکومتی شخصیت نے مخصوص نشستوں پر یہ اطلاع مسلم لیگ نون کی ایک اہم شخصیت نے نجی محفل میں کہا ہے کہ ہمیں نشستیں ملی ہیں، جس پر تحریک انصاف پر اب بھاری ذمہ داری ہے کہ اس غیر آئینی ترمیم کو روکنے کے لیے وہ دوبارہ پرامن مارچ کریں۔ اسی سلسلے میں تحریک انصاف نے پریس کانفرنس میں کہا، ایک تو عمران خان سے ملاقات نہ کرنے دینا، جبکہ ملک اس وقت سنگین صورتحال سے گزر رہا ہے۔ ملک میں غیر آئینی ترمیم کی جا رہی ہے، KPK کے حالات بالکل ناساز ہیں۔ ایسے میں عمران خان کی زندگی کو خطرہ ہے۔ اگر عمران خان کو کچھ ہوا تو موجودہ حکمران اس کے ذمہ دار ہوں گے۔ ناظرین، اس سلسلے میں مراد سعید، جو نہایت عمران خان کے قریب اور قابل اعتماد ساتھی ہیں، ان کا بیان اہم ترین ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے ان کی اطلاع ہے کہ عمران خان سے جان سے مارنے کے لیے اڈیالہ جیل میں کچھ لوگ مبینہ طور پر سازش کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان پر پہلے بھی 2 قاتلانہ حملے ہوئے، ایک وزیر آباد میں ہوا جس میں لاتعداد گولیاں چلائی گئیں، اور گولیاں چلانے والوں پر مقدمہ بھی نہیں ہو سکا، حالانکہ اس وقت پنجاب میں تحریک انصاف کی حکومت تھی اور وزیر اعلیٰ پرویز لائی تھے، جنہوں نے خود بہت صعوبتیں برداشت کی، جنہیں قید میں ڈالا گیا۔ کیا ان حالات میں حکومت غیر ملکی آقاؤں کی اشیرباد پر عمران خان کچھ مارنے کی جرت کر سکتی ہے؟ جبکہ PTI نے اپنے خدشات کا اظہار کیا، اور عمران خان کی ہمشیرہ علیمہ خان، جسے پولیس نے گرفتار کر لیا، انہوں نے بھی کہا تھا کہ عمران خان کی زندگی کو خطرہ ہے، کیونکہ حکومت سمجھتی ہے کہ 2.5 سال تحریک انصاف کو کچلنے کے لیے جتنے ظلم زیادتی ناانصافی کی گئی، اس کے باوجود عمران خان کے ووٹ بینک میں نہ صرف اضافہ ہوا بلکہ جنون کی حد تک عمران خان کی ایک کال پر اڈیالہ جیل سے قیدی 804 جو دیتا ہے تو پورے ملک میں احتجاج ہوتا ہے۔ حکومت عوامی حمایت سے بھی محروم ہو چکی ہے اور قانونی جنگ بھی ہار چکی ہے۔
سپریم کورٹ واضح فیصلہ دے چکی ہے. اب عمران خان کو ختم کرنے کی سازش کی جا رہی ہے. مراد سعید کے بارے میں ماضی میں بھی انہوں نے سوات کے بارے میں کچھ پریڈکشن کی تھی کہ ادھر دوبارہ امن تباہ کیا جا رہا ہے، لیکن حکومت نے ان کی بات کو نظر انداز کیا، جس کی وجہ سے بہت بڑی تباہی کا نشانہ ہوا. اب جب حکومت نے دیکھا کہ ان کے پاس آئینی ترمیم کے لیے نمبر گیم پورا نہیں، مولانا فضل الرحمان کے ساتھ بارگیننگ نہیں ہو سکی، تو پھر اب عمران خان کے ساتھ جیل میں ملاقات بند کر دی گئی کہ عمران خان اپنی پارٹی کو حکمت عملی نہ دے سکیں اور ان کے بالا لوگوں کو فیصلہ کرایا جا سکے. کیونکہ آج کل عمران خان کا مشورہ اہم ترین تھا. وہ جیل میں رہتے ہوئے اپنی پارٹی کی حکمت عملی بناتے تھے. وکلا جنہیں عدالت نے حکم دیا تھا ہائی کورٹ نے کہ ان کی فیملی سے ملاقات کروائی جائے، ان کے وکلا سے کرایا جائے. اس ملاقات نہ کرانے پر بھی ایک سازش کا انکشاف ہوا ہے کہ اس دوران عمران خان کے بارے میں لگڑ بگڑ مختلف خبریں پہنچا رہے ہیں، پروپیگنڈے کر رہے ہیں، اور بھاری پیسہ بانٹا گیا ہے ان میں. اب جیل میں ملاقات پابندی لگانے کی بظاہر ایک ایسی وجہ نظر آ رہی ہے کہ موجودہ اگر حکومت ترمیم کرتی ہے، عمران خان اگر کال دیتا ہے تو پھر پورے ملک میں عوام نکل آئے گی. تو لہذا عمران خان کا پیغام عوام تک نہ جائے، پی ٹی آئی کی لیڈرشپ تک نہ جائے، تحریک انصاف کے کارکنوں تک نہ جائے، ان پر پابندی لگا دی گئی. اور یہ ریومرز اڑا دی گئی ہیں، کبھی لائٹ بند ہوتی ہے، کیا ہو رہا ہے ہر کوئی اس سے لا علم ہے. لیکن میری نظر میں سب سے زیادہ اہم بات ہمارے دوست مراد سعید کی ہے، جنہوں نے کہا اسی لیے گزشتہ روز بیرسٹر گوہر علی جو پی ٹی آئی کے چیئرمین ہیں، انہوں نے پریس کانفرنس کی اور کہا کہ مراد سعید نے بھی اس کا انکشاف کیا ہے. ناظرین، عجیب سی بات ہے. کہتے کہ آپ نے سنا ہوگا بے خودی بے سبب نہیں، کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے. عمران خان کو جیل میں پہلے بھی جیل سے باہر نہیں پیش کیا جاتا، عدالتوں میں نہیں لے جایا جا رہا. اس کی ایک تصویر سے پوری حکومت خوف زدہ ہے، اس کی آواز سے خوف زدہ ہے. سپریم کورٹ میں ایک کیس تھا تو انہوں نے ویڈیو لنک پر آئے تصویر چلی بلو والی، اس سے پوری حکومت کی کانپیں ٹانگ گئی، ان کے ہاتھ پاؤں پیلے ہو گئے. اب عمران خان پر پابندی لگا دیجیے. جیل میں ایک شخص ہے، جیل میں سخت ترین پیرا ہے، جیل حکام ذاتی غلام بن چکے ہیں ان کے. عمران خان کو کیا تنہائی میں رکھا جا رہا ہے. ایسے میں جب ملک کی حالات سنگین ہو، غیر آئینی ترمیم کرنی کی جائے کے پی میں ہو، تو عمران خان پر بلا وجہ یہ پابندی نہیں لگائی گئی. اس کے نتائج مراد سعید کی اس بات میں خاصا وزن لگتا ہے، کیونکہ حکومت جانتی ہے کہ قومی اسمبلی اور سینٹ دونوں میں آئینی ترمیم کے لیے ان کے پاس نمبر گیم پورے نہیں. مولانا فضل الرحمان نے انکار کر دیا. اگر آئینی ترمیم نہیں ہوتی اور 26 اکتوبر کو چیف جسٹس منصور علی شاہ آتے ہیں تو پچھلے 2.5 سال کی تمام ظلم زیادتی اور ناانصافی کے لیے عدالتوں کے دروازے کھل جائیں گے، اور عدالتوں کے دروازے کھلیں گے تو ظلم کرنے والے، اختیارات سے تجاوز کرنے والے قانون کی گرفت میں آ سکتے ہیں. اسی لیے حکومت منصور علی شاہ کو راستہ روکنے لیے اور فائد عیسیٰ کو آئینی عدالت میں لانے کے لیے کوششیں کر رہے ہیں. یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ رانا ثناء اللہ نے ایک انکشاف کیا ہے کہ ان کے پاس نمبر گیم پورا نہیں، اس لیے بعض لوگوں کی مداخلت کے بعد، غیر ملکی مداخلت کے بعد، بہت جلد رانا ثناء اللہ کے مطابق آصف علی زرداری، نواز شریف اور مولانا فضل الرحمان میں دوبارہ ملاقات ہوگی، اور ان کے مطابق وہ کوشش کریں گے کہ مولانا فضل الرحمان آئینی ترمیم میں حکومت کا ساتھ دے. اس سے نہ صرف ان کے ایم این اے بھی آ جائیں گے اور سینیٹر بھی آ جائیں گے. اس کے باوجود ناظرین، پاکستان تحریک انصاف کے ایم این اے کو اغوا کیا جا رہا ہے کہ وہ کسی طریقے سے آئینی ترمیم میں حکومت کو ووٹ دے، کیونکہ فائد عیسیٰ نے جو فیصلہ کیا تھا، جسے عدالتی قتل کہا جاتا ہے، عدالتی ناانصافی کہا جاتا ہے، بھٹو کی پھانسی سے تشبیہ جاتی ہے. وکلا کہہ رہے ہیں کہ جو انہوں نے منرف اراکین آرٹیکل 63A پر اجازت دیا ووٹ گنا جائے، اس سے خرید و فروخت اور ضمیر فروشی میں اضافہ ہوگا. اور اب سنا ہے ریٹ ایک ایم این اے کا 50 کروڑ سے بھی بڑھ گیا ہے. کیا ان حالات میں
ناظرین، جب عوام عمران خان کے ساتھ ہے، اس کو مائنس کرنے کے لیے اس قسم کی حرکات حکومت کی ملک کے لیے خطرناک ہے، ملک کے اداروں کے لیے خطرناک ہے۔ ایم این اے پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے، ان کے رشتہ داروں کو جو نہیں ووٹ دینا چاہ رہے انہیں اغوا کیا جا رہا ہے، ان کے کاروبار کو تباہ کر دیا گیا ہے، جس کی وجہ سے اب پھر پاکستان تحریک انصاف نے 3 شہروں میں احتجاج کیا ہے۔ لیکن دوسری طرف بعض پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں نے کہا کہ علی امین گنڈا پور جب پورا قافلہ لے کر آئے، جس میں راستے میں پنجاب کی حدود میں جب داخل ہوئے تو حکومت نے وحشیانہ تشدد کیا، سینکڑوں نے ہزاروں آنسو گیس کے شیل چلائے، ربڑ بلٹ چلائی، لاٹھی چارج کیا۔ اگر علی امین گنڈا پور اس دن 30 گھنٹے یا 28 گھنٹے کے لیے نہ ہوتے اور ڈی چوک میں پہنچ کے عوام کے ساتھ پرامن احتجاج کرتے تو حکومت کے پاس اتنی جرت نہ ہوتی کہ وہ کسی بھی طریقے سے آئینی ترمیم لانے کی کوشش کرتے، اور حکومت مجبور ہو جاتی ٹی وی پر آ کر اعلان کرنے کی، اور تاکہ وہ نہ ہوتا۔ اب ایک طرف عمران خان کی زندگی کو خطرہ، اہم بات سن لیں، دوسری طرف غیر آئینی ترمیم لانے کی کوشش، چوتھی طرف پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو خرید و فروخت اور پولیس کا بے جا اختیار استعمال ہے۔ ملک میں ایک بہت بڑے طوفان ہے۔ اب کہا جا رہا ہے ملتان اور دیگر 3 شہروں میں احتجاج کیا جائے گا پی ٹی اے کی طرف سے، جس پر پی ٹی اے کے لوگوں کی گرفتاریاں شروع ہو گئی ہیں۔ دوسری طرف بدقسمتی یہ ہے کہ ہر تیسرے دن وکلا پر حملہ کیا جاتا ہے۔ سلمان اکرم راجہ جب لاہور میں ایوان عدل کر رہے تھے، وکلا کو شدید مارا گیا، لاٹھی چارج کیا گیا، لیکن وکلا تقسیم کر دیے گئے، وہ سڑک میں نہیں آتے۔ صحافیوں کی 5-4 یونین بن چکی ہے، اور تمام میڈیا ہاؤس 95% حکومت کے دباؤ، دہشت، خوف یا لالچ میں کچھ لوگ مبتلا ہیں۔ ایسے میں ورکنگ جرنلسٹ خبریں دیتے ہیں، لیکن ان کو کوریج نہیں کی جاتی۔ جو سچ بولنے کی کوشش کرتے ہیں اس کو نوکری سے نکال دیا جاتا ہے، اسے مار دیا جاتا ہے، اس کے خاندان کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ وکلا پہلے تقسیم ہو گئے، اور ہر روزہ وکلا آج اگر مسلم لیگ نون کی حکومت ہے اور اگر پی ٹی اے سے حمایت یافتہ یا قانون کے ساتھ چلنے والے وکلوں پر ظلم ستم ہو رہا ہے، تو کیا کل کو وکلا اگر دوسری حکومت آتی ہے، انہی وکلا پر یہی اچھیت کنڈے بنائے جائیں گے؟ وکلا ہمیشہ ریڑھ کی ہڈی رہے، لیکن اس دفعہ باہر ہے۔ صحافیوں کی بھی 4 تنظیمیں ہیں۔ جب بھی کبھی پرامن احتجاج ہوتا ہے، صحافیوں پر تشدد کیا جاتا ہے، لاٹھی چارج کیا جاتا ہے، انہیں گرفتار کیا جاتا ہے، مارا جاتا ہے، ان کے جسم کو خون آلود کیا جاتا ہے، لیکن صحافی بھی، ان کو بھی خوف کے مارے خاموش کرا دیا گیا ہے۔ اب بات صرف پاکستان کی 24 کروڑ عوام پر ہے۔ اگر اب باہر آپ نکلے نا تو یاد رکھ لیں بہت دیر ہو جائے گی۔ اگر عمران خان امید کی کرن ہے، وہ شخص جو اس وقت جیل میں بیٹھا ہے، اگر آپ عوام لوگ سڑکوں پہ نہ نکلے، اس کی جیل میں زندگی کو خطرہ ہے۔ یہ بعض صحافیوں نے بھی اس بات کی اطلاع کو کنفرم کیا ہے۔ تو ناظرین، اب وقت کم ہے، حکومت کسی بھی طور پر فوج کے ناخن نہیں لے گی۔ ایک ہی طریقہ ہے، ملک میں وکلا، صحافی، عوام باہر نکلے، اور غیر آئینی ترمیم کو روکنے کے لیے خصوصاً سپریم کورٹ کے جج صاحبان کو چاہیے، جنہوں نے کہا تھا کہ محفوظ نشستیں تحریک انصاف کا حق ہے، وہ اس پر عمل درآمد کروائیں فوری طور پر حکومت کو توہین عدالت میں اور الیکشن کمیشن کو طلب کریں، ورنہ ایک ملک کو دوبارہ 1971 والے حالات کی طرف لے جایا جا رہا ہے۔ اگر اس وقت ملک کو سیاسی بحران سے، سیاسی انتشار سے بچا سکتا ہے تو اس شخص کا نام جو اڈیالہ جیل میں بند قیدی نمبر 804 عمران خان ہے، جس کی زندگی کو خطرہ ہے۔ یہ حکمران جو اب ہیں، پچھلی 5 دہائیوں سے تھے، جب بھی ان پر برا وقت آیا یہ ڈیل کر کے بیرون ملک چلے گئے، لیکن عمران خان کو ڈیل کیا، این آر او کی 10 آفریں ہوئی، لیکن وہ جیل میں ہے۔ نکلو پاکستان کی خاطر، نکلو جمہوریت کی خاطر، نکلو اپنی نئی نسلوں کی خاطر، نکلو پاکستان کو مضبوط کرنے کے لیے، پاکستان کے اداروں کو مضبوط کرنے کے لیے۔ کبھی کبھار دیر، بہت ساری دیر ہو جاتی ہے۔ میں آخری لفظ پھر دوبارہ کہوں گا، عمران خان کی ملاقات پر پابندی لگانا،
ایک بڑی سازش ہو سکتی ہے، الفاظ غور سے سنا کریں۔ وہ کہتے ہیں بے خودی بے سبب نہیں، کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے۔ اڈیالہ جیل میں بند شخص کی جیل پر پابندی لگانے کے پیچھے سازش خوفناک ہے، لیکن عوام پر انحصار ہے کہ وہ باہر نکلتی ہے، پرامن احتجاج کرتی ہے، ورنہ حکومت اپنے عزائم پر کامیاب ہو گئی تو ملک اور ہماری آنے والی نسلیں ساری عمر غلامی کی زندگی گزارے گی۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔